ربکم اعلم بکم، تمہارا پروردگار سب سے زیادہ جانتا ہے، تم کسی کو نہیں بتائے لیکن دل کا حال اللہ جانتا ہے کہ تمہارے دل پر کیا تکلیف ہو رہی اس کی باتوں سے۔ دل بھر آیا اللہ کے سامنے سجدے میں جا کر کے اللہ سے بول لیا کہ اے اللہ ناحق اس نے مجھے یہ بات کہی، پھر اٹھا دونوں ہاتھ اٹھایا، پھر دعا کیا یا اللہ جو دل پر میرے اثر ہے اس اثر کو ختم فرما دیجئے، میرے روز کے جو کام کرنے کے ہیں ان کاموں میں مجھے خلل نہ ہو، اس کی باتوں کی وجہ سے میں آگے نہیں بڑھ پا رہا ہوں، بار بار وہ باتیں رکاوٹ بن رہی ہیں، مولا نمازیں بھی صحیح نہیں ہوتی، قرآن کی تلاوت بھی صحیح نہیں ہوتی، میرے کام بھی صحیح نہیں ہوتے، ان باتوں کو بھلا دیجئے اور میرے دل سے نکال دیجئے۔ اے اللہ اس کو شرمندگی کا احساس کرا دیجئے میرے متعلق، تو بات سمجھ میں آئے اس کی غلطی کا احساس کرا دیجئے، مولا میں بھی اس کو دل سے معاف کر دیتا ہوں، آپ بھی معاف کر دیجئے۔ یہ نیک بندے کے کام ہے کہ اگر یہ پلٹا کر کے اس کو جواب دیتا تو پھر شیطان کو موقع مل جاتا، ان الشیطان ینزغ بینہم، پھر شیطان ان کے درمیان میں فساد ڈال دیتا، جھگڑے ہوتے، اس کے لوگ آتے اس کے لوگ آتے، رشتہ داری اگر ہے تو سگی رشتہ داریوں کے اندر دونوں میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، سب مسائل پیدا ہوتے۔ اگر قرآن کی اس آیت پر عمل کیا جائے تو ہم بہت سے جھگڑوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں، چاہے سسرالی رشتہ دار، چاہے ددیالی رشتہ دار، چاہے ننیالی رشتہ دار، چاہے ماموں ہو، چاہے چچا ہو، چاہے والد ہو، چاہے دوست ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے کچھ بھی ہو، معاف کر دیں، درگزر کر دیں، خاموش بیٹھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بات کرنا ہے تو اچھی بات بولو، خیر کی بات بولو، او یعنی تو لیسمت، خاموش رہو، بالکل خاموش رہو، کسی کو کچھ مت بولو۔ بات کرنا ہو تو خیر کی بات کرو، نہیں کرنا ہے خاموش رہو۔